السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا، یکتا، بے مثل اور بے مثال ہے۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اہل اسلام مجھ سے قبل جماعت کے عظیم بزرگ درس بخاری دے رہے تھے، دعا کیجیے اللہ کریم ان کو ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ انبیاء کا مشن دعوت توحید ہے۔ انبیاء کی دعوت، انبیاء کا پیغام دعوت توحید ہے، اور تمام نیکیوں کی بنیاد اور اساس بھی اللہ کی توحید ہے۔ جس کی توحید میں کوئی خلل ہوا، جھول ہوا، تو یاد رکھیے گا ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بالفرض محال تم سے وہ خطا ہوئی، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کیا، تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہمارے ہاں جو یہ تصور ہے کہ پتہ نہیں کون سی نیکی، کس بندے کا کون سا عمل۔ اور بیٹے حفاظ، آپ اس میں باتیں نہ کرو، ادھر دیکھو، کل کو آپ لوگوں نے ممبروں پر بیٹھنا ہے۔ نیکیوں کی بنیاد اور اساس اللہ کی توحید ہے۔
اور ہمارے ملک میں جس میں ہم رہتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ امت محمدیہ کی اکثریت شرک اکبر میں مبتلا ہے، اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے منبروں کے وارث گویے بنا دیے ہیں، جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے ہم شیخ الحدیث کا نام دے دیتے ہیں۔ اہل اسلام، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بخاری پڑھنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مدارس میں پڑھانے والے علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ مناظرہ کرنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس امت کے اکثریت کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کا پیغام دیا جائے۔ یہ پیغام میرا پیغام نہیں ہے، یہ نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اور میں پاکستان ہی میں نہیں، دیار غیر کے اندر بھی یہی پیغام دیتا پھرتا ہوں۔ اور دنیا والوں، لا الہ الا اللہ تم کہہ دو، اور دنیا والوں اللہ کی توحید کا تم اقرار کر لو، اور دنیا میں بسنے والوں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اور دنیا کے لوگوں، ایمان کا مظاہرہ کرو، رب پر ایمان لے کر آؤ۔ ایمان کا معنی یہ ہے توکل اور بھروسہ رب پر کیا جائے گا۔ ایمان کا معنی یہ ہے دل کے اندر ڈر رب کے علاوہ کسی کا نہ ہوگا۔ ایمان کا معنی یہ ہے شافی اور کافی عرش پر مستوی ہے۔ ایمان کا معنی یہ ہوگا یہ پجتن پاک کے تعویذ جو گلے اور بادو میں بندھے ہوئے ہیں ان کا انکار کرنا ہوگا۔ تو رب قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور بستی والو، یہ چھوٹی سی بستی پاکستان جس کا نام ہے، اس کے جس شہر میں جائے ہر قبیلے کا، ہر برادری کا، کہیں اجمیر ہے اور کہیں حجویر ہے، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی قبر کی پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ مکہ کے واسیوں نے پتھروں کو تراش کر انہیں کھڑے کر کر ان کی عبادت کی۔ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت نے ہمارے ملک کے اندر ہی نہیں، دیار غیر کے اندر بھی، عراق ہو، ایران ہو، غیر کے اندر بھی کہیں زینب کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں حسین کے مقبرے کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ او اہل حدیثو، میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، پلٹ آؤ، ان آپس کے جھگڑوں سے مت الجھو آپس میں۔ امت تمہارا راستہ دیکھ رہی ہے، ایک بندہ بندہ ہو کر مرے ہوئے بندے کی عبادت کر رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ان لوگوں کو بتلاؤ عبادت اس کی ہوتی ہے جو خالق ہوا کرتا ہے، اور قرآن کا اعلان یہ ہے اللہ خالق کل شیء۔ اس لیے وہابی بندہ بندے کی عبادت نہیں کرتا، وہ اس کی عبادت کرتا ہے جو کائنات کے ہر شے کا خالق ہے۔ اہل ایمان، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں اور بڑا سفر کر کر آیا ہوں اور بڑی مصروفیت چھوڑ کر آیا ہوں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ذمہ داری امارت کی اسلام آباد کی میرے کمزور کندھوں پر آن پڑی ہے۔ جب سے میں سعودیہ سے آیا وہ دن اور رات گزر جاتی ہے، کام کرتے ہوئے اچانک مجھے حافظ قیم الہی حافظہ اللہ کا پیغام ملا کہ ہر صورت میں برکت میں پہنچنا ہے۔ درخواست دی گئی
میرے لیے یہ اعزاز تھا کہ میں حقیقی علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں فضلاء سے خطاب کروں۔ میں اپنے دل کے اندر ایک درد محسوس کرتا ہوں، تڑپ محسوس کرتا ہوں۔ اللہ جنہوں نے کل منبروں کی زینت بننا ہے، جنہوں نے کل مسندوں پر بیٹھنا ہے، جنہوں نے کل فتوے دینے ہیں، اللہ یہ شریعت کا ادنا سا طالب علم انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہر پیغام سے پہلے وہ پیغام دیجئے جو کوہ صفا پر چڑھ کر آمنہ کے لال نے دیا تھا، اور وہ پیغام یہ تھا: عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق، نظر کے لائق، نیاز کے لائق، زمین کے اندر نہیں عرش پر مستوی ہوا کرتا۔ اہل ایمان سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیجئے، اہل ایمان غیروں کے خطبے سن کر دیکھ لیجئے، رب کا قرآن پڑھ لیجئے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب رب کے فرشتے ان کی روح کو قبض کریں گے، موت دیں گے، پہلا سوال نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، کشمیر کے جہاد کا نہیں ہے، شام کی جنگ کا نہیں ہے، فلسطین کے بچوں کا نہیں ہے۔ پہلا پیغام وہ پیغام ہے جو پیغام محمد ہے۔ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں ہے تمہارا اجمیر، تمہارا اجمیر، تمہارا پشتن پاک، تمہارا پاک پتن، تمہارا بابا فرید، تمہارے مشکل کشا۔ قرآن کہتا ہے ہر مشرک کہے گا، قبر پرست کہے گا، تعویذ فراش کہے گا۔ قرآن کہتا ہے ہر پجاری کہے گا، ہر مجاور کہے گا، ہر گدی نشین کہے گا، ہر سجادہ نشین کہے گا۔ قالوا ذلوا انا، آج وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے کہاں ہے جن کو تم پکارتے ہو، ہم کہیں گے وہ وہی ہے جس نے حشر کا میدان سجا رکھا، وہ وہی ہے جن کو دنیا میں وہابی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بنیاد ہے۔ ہم معذرت کے ساتھ، میرا مناظر میرے ساتھ بیٹھ گیا، مشکل میں پڑ گیا ہوں، فضیلت الشیخ یحییٰ عارفی، اور ایک بات کہتا چلوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھ سے غیر تو غیر اپنے بھی نالا رہتے ہیں کہ آج یہ مناظرے کی کلاسیں بند کر دی گئی ہیں، مصلحت کی چادر کو اوڑھ لیا گیا ہے، بین المذاہب مسالک ہم آہنگی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ توحید پرست رافضی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، توحید پرست قبر پرستوں کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اٹھاؤ اسلاف کی تاریخ، ثناء اللہ امرسری، اٹھاؤ اسلاف کی تاریخ۔ تمہارے لاہور کا عبدالقادر روپڑی، جب انہیں مخالف فریق نے کہا تھا بخاری پڑھ، تو جامعہ احسان کے بانی نے بخاری کھول کر فر پڑھ کر سنا دی۔ اور سنو، اس شعبے کو مضبوط کیجئے، یہ ہماری جماعت مسلک کی بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ ہم نہیں مانتے بین المسالک، ہم ایک بات مانتے ہیں، حق ایک ہوا کرتا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، باقی ساری گمراہیاں ہوتی ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ادلہ رکھتا ہوں، دھرتی پر اگر کوئی حق ہے تو مسلک اہل حدیث ہے، باقی سب باطل۔
مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں موت کو تلاش کرتا پھرتا ہوں۔ سن لو، یہاں ہی نہیں، افغانستان چھان مارا ہے، کشمیر کی وادی چھان ماری ہے۔ میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، جب تک رب نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت میرا ایک بال بھی بیکا کر سکتی۔ سن لو، کوئی ڈرائے دھمکائے نہیں مانتا میں یہ توحید۔ سن لو، یہ توحید کا پیغام انشاءاللہ جب تک منہ میں زبان، سینے میں قرآن اور جسم میں جان ہے، اسی طرح بیان کرتا ہی رہو۔ اور میں آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے عزیز طلبہ، میرے ہم مکتب ساتھیوں، پنجابی میرے پیٹی بھائیوں، سن لو، عزت اسی کی رہے گی، عزت، مقام اور نام اسی کا رہے گا جو مسلک اہل حدیث کے لیے زندہ رہے گا۔ مسلک اہل حدیث کے لیے موت، اسی کا نام زندہ رہے گا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، سنتے تھے علامہ احسان الہی ظہیر، نام سنتے تھے، اب بال سفید ہو گئے ہیں، اب بھی جوان کہتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا۔ کیوں؟ اے سن لو، کان کھول کر سن لو، مسائل میں اختلاف ہو سکتا۔ مجھے یاد ہے میں 5ویں کلاس کا طالب علم تھا، کرسی کے اوپر چڑھ کر ڈائز پر میرا سر نظر آیا، میں نے بھٹو کے خلاف اس دور میں تقریر کی، حل چلے گا، حل چلے گا، بھٹو کے سر پر حل چلے گا، 9 ستارے بھائی بھائی، بھٹو تیری شامت آئی۔ جب یہ اجلاس ہوا، آئے، نماز کا وقت ہوا، نورانی مسلح کے اوپر چڑھا، اینکر نے کہا علامہ اللہ تیری قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے۔ کہا نماز کا وقت ہے، آپ نے اتحاد کر رکھا ہے، 9 ستارے اکٹھے ہیں ایک کے خلاف، کہا چلیے، کہا نہیں، اتحاد بھٹو کے خلاف ہے، یہاں میرا عقیدہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس علامہ کے روحانی اولاد، اور جب تک زندہ رہیں گے یہ مسلک بیان کرتے رہیں گے کہ مواحد کی نماز قبر پرست کے پیچھے آواز نہیں آئی، اے مواحد کی نماز کسی رافضی کے پیچھے نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ میں اعلان کرتا، جاؤ امت کے اندر بڑھتے ہوئے شرک کی دیواروں کو دیکھو، دیکھو ایک رافضی کہتا ہے، علن اعلان کہتا ہے، میڈیا پر اس کی تقریر موجود ہے، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، اور قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس، ہائے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، یا ایھا الناس، اور لوگوں ساری دنیا انسانیت کو پیغام ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رافضی یوں کہے تمہیں پیدا ہی علی کی بندگی کے لیے کیا گیا، اور میں جھگڑا کرتا پھروں ننگے سر نماز ہوتی ہے کہ ٹوپی کے ساتھ ہوتی؟ جھگڑا ہو رہا، تو ننگے سر پڑھ، تو ٹوپی رکھ کر بند۔ یہ پگڑی شریف میرے سر پر رکھ دی گئی، زندگی میں پہلی بار الحمدللہ اللہ نے اس سنت پر بھی عمل کرنے کا موقع دے دیا ہے، الحمدللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور مشائخ کے سروں پر رکھ دی گئی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ لیکن سن لو، یہ نجات کا مسئلہ نہیں ہے، نجات کا مسئلہ یہ ہے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ یا رسول اللہ،
اے اللہ کے نبی، جنت میں جانے کا کوئی عمل؟ اللہ کے پیغمبر کہہ دیتے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی پڑھی ہے آپ نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کلمتان، کہہ دیتے ابو ہریرہ بھوکا روٹی کھلا دے، بے ہوش پڑا کھانا کھلا دے، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ان تشہد اللہ الہ، آواز نہیں آئی، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پہلے گواہی دے لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتی، لات کچھ نہیں کر سکتی، عزا اور حبل ان بابوں کا انکار تو کر دے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، شہادتین، شہادتین، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ۔ اور میں کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، آج اس کا فقدان نظر آتا۔ میں ابھی مکہ میں تھا، میں حیران ہوا، ایک ادھر سے آ رہا، ادھر سے چمٹتا، ادھر سے بھاگتا ہے، کوئی انڈیا سے، کلکتہ سے، بمبئی سے، دبئی سے، یورپ سے، ایک ہی بات پوچھتے ہیں، طیب الرحمن؟ میں کہتا ہوں ہاں۔ پاکستان سے جی، گلے ملتے، چومتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیسے؟ کہا تمہاری توحید کی کیسٹ سن کر رب نے الحدیث کر دیا۔ ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں خاندان اللہ کی رحمت سے، زیدیوں کی دعوت سے رب نے مسلمان کر دیے۔ یہ تمہارا سمندری، یہ تمہارا سمندری شہر جہاں کثرت سے رافضی ہے۔ توصیف الرحمن راشدی میرا چھوٹا بھائی ہے، ایک تقریر سنی ہے، 40 رافضیوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ ایسے درجنوں نے ہی سینکڑوں واقعات۔ آؤ مجھ سے وعدہ کرو، رب کی توحید کے لیے میرا ساتھ دو گے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سن لو قرآن و سنہ کے پروانوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے دیوانوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگوں، ہمارا ساتھ دیجئے۔ انشاءاللہ سن لو، جہاں جوانوں تمہارا پسینہ گرے گا، رب محمد کی قسم زیدی خون بہانے کے لیے تیار۔ انشاءاللہ لوگ ہماری زندگی میں کہیں کہ تمہیں خدا کی بندگی تمہارے بس کی بات نہیں، یہ رافضی کہتا ہے، خدا کی بندگی تمہارے بس کی بات نہیں، تمہیں پیدا ہی علی کی بندگی کے لیے کیا گیا۔ ہم زندہ ہیں، مر گئے ہیں، ہم مر گئے ہیں۔ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے نوجوان، ہمارے شاہین، ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہماری یہ تنظیمیں آج رب کی توحید کے لیے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ رب کی توحید پر ڈاکے ڈالنے جا رہے ہوں اور ہم حزبیت اور تنظیمی اختلاف کے اندر مبتلا ہو کر انہیں کھلا موقع دے دیں؟ نہیں، وہی بات کرو جو تمہارے معاویہ نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ، وہی بات کرو جو علی کے شیروں نے کی تھی۔ کفار نے خط لکھا تھا، کہا تھا، جوابی کہا تھا، اگر تم نے ادھر نگاہ بھی اٹھائی میں علی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تمہارے ساتھ جہاد کروں۔ جہاں تم دیکھو یہ کون ہے؟ اہل حدیث ہے۔ یہ مرکزی کا ہو، جمعیت کا ہو، قرآن و سنہ کا ہو، کسی بھی تنظیم کے ساتھ ہو، رب محمد کی قسم اس اہل حدیث کے لیے میری جان بھی قربان۔ ابھی تو آپ نے سنا ہے علامہ کے بارے میں، ابھی شیخ کیا فرما کر گئے؟ میں تو شریعت کے ایک اندھے سے طالب علم۔ رافضی کہتے ہیں سنو اور دلوں کو تھام کر سنو،
کانوں کے ڈانٹوں کو کھول کر سنو، حاضر ہو کر سنو۔ وہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، سنیوں کا قرآن کہتا ہے، ہر شخص اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا، تو ہمارا خدا کہاں جائے گا؟ سنو کتنی جرت ہے۔ اور ہم پوچھ لیں، بس میں بیٹھے ہوئے، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی کون ہوتے ہیں؟ جی میں مسلمان ہی ہوتا ہوں۔ جی کون ہوتے ہیں؟ جی میں مسلمان ہوتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ہائے تو مسلمان ہوتے؟ تاکہ اسے پتہ نہ لگے۔ مجھ سے جس نے پوچھا، تنہائی میں پوچھا، خلوت میں پوچھا، جلوت میں پوچھا، میں ایک ہی کہتا تھا، جاؤ مجھ سے پوچھتے تو کون ہوتا ہے؟ میں اہل حدیث ہوتا۔ اور اگر شریعت مجھے اجازت دے، اللہ کی قسم، میں اپنے ورثاء کو، ایک ہی میرا وارث ہے سید محمد زیدی جو بخاری پڑھ رہا، ابھی فارغ ہونے والا ہے، میرے ساتھ میرا بیٹا آیا، الحمدللہ آیا۔ اگر شریعت مجھے اجازت دے، میں اسے کہہ دوں کہ کفن کے اوپر بھی لکھ دے یہ اہل حدیث کی میت۔ آئے منکر نکیر اور دیکھے میت کے اوپر سے، اور جائے رب کو کہے، اس کی تے میت کے کفن پر بھی لکھا ہوا ہے وہ محمد کے حدیث کا وارث، اور رب کہہ دے اس کے لیے کیا ہے؟ کن کہتا ہے فیکون، ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ دے یہ میرے نبی کی حدیث کا وارث ہے، جاؤ اس کو بغیر حساب کتاب کی جماعت میں شامل کر۔ ہم تو یہ اہل حدیث ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، تو بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، ہم سے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، وہ بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، قاتل بھی ٹھیک مقتول بھی ٹھیک۔ جج کے پاس عدالت میں کیس پہنچا، قاتل وارث میرے بچے کو قتل کر دیا، کہتا ٹھیک ہے، مقتول اس نے قتل کیا، تو بھی ٹھیک، ٹھیک ہے۔ پھر یہ مسجدیں کیوں؟ یہ نصاب علیحدہ کیوں ہے؟ اوے سن لو، سن لو، میرے استاد اور میرے مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، نواب صادق کی ریاست ہے بہاولپور، نواب صادق کی مسجد ہے بہت بڑی، ہزاروں دکانیں اس کے نیچے، اور وقت کے ڈی سی نے بین المذاہب یا بین المسالک ہمانگی، اس طرح بولتے ہیں نا جی، ان کو بلایا، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، اجتماع بہت بڑا۔ سن لو، لوگوں نے اتحاد، اتحاد، یہ برکتیں اور یہ برکتیں، اتحاد کی۔ آئیے حافظ عبداللہ بہاولپوری، 10 منٹ ایسے موقع پر ہوتے ہیں، 7 منٹ اور 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ۔ ڈی سی موجود ہے، آئے مختصر خطبے کے بعد کہا میں نے سب کو سنا اتحاد کی برکت، لیکن سن لو پہلا فکرہ کیا تھا؟ تاریخ میں لکھا ہے آگ اور پانی کا اتحاد نہیں ہو سکتا، سب چکنے ہو گئے، آگ اور پانی کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ڈی سی نے دیکھا، کیا کہتا ہے؟ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، پروفیسر ہے، کیا کہتا ہے؟ کہا سنو وقت کی کمی ہے، 2 لکڑیاں، ایک سیدھی اور ایک اوپر والی ٹیڑھی، دیکھیے میری طرف، ٹیڑھی اور ترخان کو دو، ان دونوں کو جوڑ دے، جڑ جائے گی؟ بولیے، جڑ جائے گی؟ آواز نہیں آئی، نہیں، جرت کے ساتھ۔ اے تم وقت کے بادشاہ ہو، تم تو وہ ہو
جس کے بارے میں ڈاکٹر خالد دیوبندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اگر دھرتی پر یہ اہل حدیث نہ ہوتے تو حدیث کا نام نہ ہوتا. لکھا اپنی کتاب میں، پی ایچ ڈی سکالر ہے ان کا، بڑا مناظر بنے پھرتا ہے. اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ وہی ہے جو بغل میں لفظ ہے اس کتاب کے اندر، بغل میں بخاری لیے پھرتے، حدیث اٹھائے پھرتے، مترجم، اور گلی گلی جا کر پیغام دے رہے ہیں عبادت اس کی ہوگی، اطاعت محمد کی ہوگی. اور ایک غیر بھی لکھتا، کہا اس پر ترخان کو دے دو، وہ اوپر والی ٹیڑھی لکڑی پر رندہ لگائے گا، سیدھا کرے گا، سیدھا کرنے کے بعد ایک ہلکی سی کیل سے دونوں کو ایک کر دے گا. اب جو الفاظ ہیں وہ سن لو. ڈی سی صاحب ہم ہیں حق. ہائے ہائے، ہم کون ہیں؟ اے بولو، ہم کون ہیں؟ حق ہے. یستنبئونک احق ہو قل ای و ربی انہو لحق. ہم ہیں حق. یہ سارے قبر پرست، صوفی، حلولی، قبوری، مماتی، حیاتی، یہ سارے ٹیڑھی لکڑی، ان پر رندہ لگے گا قرآن و سنت کا، یہ اہل حدیث ہوں گے. ایک کیل ہی انشاءاللہ اتحاد پیدا کر دے. ڈی سی نے رات بھی نہ گزری نوکری سے فارغ، 4 سال گھر میں بھینس کا دودھ نکال کر خود نمازیوں کو دیتے تھے اور اپنے گھر اور طلباء کے لیے صبح ناشتہ تیار کرتے. ہے کوئی ایسا؟ آج ہم تو ایک چمڑے کی کھال پر اپنا دین. کون ہوتے ہیں؟ یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور کیا ہونا ہے؟ مسلمان ہی ہوتے ہیں. ہم مسلمان تو سارے ہی ہوتے ہیں. بریلوی مسلمان، دیوبندی مسلمان، شیعہ مسلمان، مردئی مسلمان، سارے ہی مسلمان. اہل حدیث بھی مسلمان تو سارے ہی ہوتے ہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، سارے ہی ہوتے ہیں. اولئک حزب اللہ، اللہ کی پارٹی اہل حدیث ہے، اور باقی سب اولئک حزب الشیطان کے ساتھ. سن لو، جو یہ کہے سارے اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں، اور خود کہتا ہے علی کو کوئی جہنم میں پھینک کر تو دیکھے، خدا کی بھی چھٹی. علی رضی اللہ تعالی جنتی ہے انشاءاللہ. بولو جنتی ہے. رب کے بارے میں اتنی توہین. ایک دوسرا آیا، وہ کہتے ہیں علی اللہ ہے. تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو؟ پڑھی ابھی ایک بزرگ نے پڑھی ہے. موٹر وے میں میں سفر کرتا رہتا ہوں، پیچھے اللہ لکھا ہوتا ہے، بازار سے بھی مل جائے گا آپ کو. اس میں 5 پشتن پاک مل کر اللہ لکھا جاتا ہے. اتنی جرت، اور تیرے اندر اتنی جرت نہیں ہے تو یہ کہہ سکے میں اہل حدیث ہوں. گردن کو فخر سے بلند کر کر کہا کر، کوئی پوچھے کہا کر میں اہل حدیث ہوں. وہابی کا بیٹا، وہابی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے. گردن کٹ سکتی ہے، بیوی کا سہاگ لٹ سکتا ہے، اولاد ذبح ہو سکتی ہے. کوئی اہل حدیث کسی قبر پر جا کر سجدہ کر سکتا؟ یہ حق ہے، یہ حق ہے. وہ کہتے ہیں علی اللہ ہے. ابھی اسے آرام نہ آیا، ابلیس نے اسے ایک اور پٹی پڑھائی. کہتا ہے علی اللہ کا خالق ہے. تم دوستیاں پالتے ہو پنجے میں پنجہ ڈال کر کہ ہم اسلام مل کر اسلام نافذ کریں گے. میں نے کسی زمانے میں کہا تھا، بڑا وقت گزر گیا، اہل حدیث کے پاس ایک لیڈر آیا، اس سے کہا تو ہمیں اسلام لائے گا؟ لاؤں گا، تجھے ووٹ دے دیں گے. جس بیچارے کو خود پتہ نہیں اسلام کیا، وہ اسلام کو سمجھتا ہے قبر پرستی کو اسلام، وہ سمجھتا ہے حجویری کی قبر کو عرق غلاب سے دھونا اسلام. ہم اسے کہیں اسلام نافذ کر؟ نہیں، ہم اسے کہیں گے اسلام پڑھ ہمارے مدرسے میں آ کر، اسلام کو سمجھ. علی اللہ کا رازق ہے،
علی اللہ کا رب ہے یا رافضی کہہ رہا؟ لگاؤ گے دوستی ان سے؟ ہائے 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 ہائے، ان الذین یحادون من حاد اللہ ورسول، لگاؤ گے ان کے ساتھ جو اتنی توہین کہے؟ آخری فکرہ، زبان کپ کپاتی ہے، رب محمد کی قسم دل خون کے آنسو روتے ہیں، میرے رب کی اتنی توہین، اللہ تیرا آسمان کیوں نہیں پھٹتا؟ تیری زمین شک کیوں نہیں ہوتی کہ رافضی کہہ رہا ہے؟ اللہ جو سنیوں کا اللہ ہے، وہ علی کے در پر جا کر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے۔ اتنی توہین، میرے اللہ کی توحید پر اتنا بڑا ڈاکہ، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان کیوں نہیں پھٹتا؟ اللہ تو ان کو بھی رزق دیتا ہے جو تجھے گالیاں دیتے، تجھے گالیاں دیتے، تیرے بندوں کو تیرا خالق کہتے، ایک بندے کے در پر تجھے بندوں کے ساتھ داڑھی کی تشبیہ دیتے، تشبہ، اور میرا مسلمان ان سے دوستی کی پینگے بڑھاتا ہے۔ کوئی نہیں، ہمارے سید ہے نا، شاہ صاحب ہے نا، زیدی ہے نا، نقوی ہے نا، 40 میں کا حلیم لے کر آیا، دروازہ کھٹکا، دیکھتا ہے عقیدہ توحید کہتا ہے حرام، حرمت علیکم المیتہ والدم، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 غالباً، اور اس کی شکل کو بھی دیکھتا ہے، پڑوسی کے حقوق یاد آتے، اے تجھے اللہ سے غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ کل حشر کا میدان ہوگا، میں بھی ہوں گا اور تم بھی ہوگے، میں کہوں گا اللہ یہ تھے زنگ لگے الحدیث، میں انہیں سمجھاتا پھرتا تھا، اور رب کے بندو، اہل شرک سے پیار اہل توحید کے لیے جائز؟ یہ بیٹھے ہو مفتی پوچھ لو ان کے ساتھ رشتہ داریاں، بیٹیاں دینا، قبر پرستوں کی بیٹیوں کو لینا، کہ کل کو ہمارے بچے اجمیر پر جا کر چادریں چڑھائے؟ یہی چاہتے ہو؟ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ سمجھاتے رہیں گے، کوئی جو مردیاں کہے، گالیاں دے، گریبان پکڑے، مارے، خون میں نہلائے، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا رہوں گا، ان سے عداوت اور بغض اس وقت تک رہے گی جب تک یہ اللہ کی توحید کو قبول نہیں کر لے، انشاءاللہ۔ اللہ کی معراج، رافضی کہتا ہے فاطمہ بی بی کی جوتیوں کی، فاطمہ بی بی کی جوتیوں کی مٹی میں پوشیدہ ہے۔ ہائے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر چاہتے ہو پاکستان میں امن آ جائے، چاہتے ہو مہنگائی کا سیلاب رک جائے، چاہتے ہو قبر پرستوں سے جان چھوٹ جائے، آسان سے نسخہ لے کر آیا ہوں، ایمان کا مظاہرہ کرو۔ رب کہتا ہے آسمان کے دہانے بھی کھول دوں گا، زمین کے خزانے بھی اگل دوں گا۔ رب کہتا ہے، کہہ رہا ہے علی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ، یہ بات مشہور ہے، کہاں پیدا ہوئے؟ بیت اللہ میں، شیعہ رافضی کہتے ہیں
بیت اللہ میں ان کا عقیدہ ہے۔ مکہ میں شیخ سے سوال ہوا کہ یہ پیدا ہوئے؟ کہا اس دور میں بیت اللہ اللہ کا گھر زچہ بچہ سینٹر نہیں تھا۔ جواب یہ دیا مکہ کے اندر بیٹھ کر درس دے رہے ہیں۔ سوال آیا، اب سنیے عقیدے کی بات۔ او میرے خالق، تجھے لم یولد میں کہوں؟ سن لو، جو سادے اہل حدیث ہیں، چلے اہل حدیث ہیں، نہیں سب کو لے کر چلو، ساتھ چلو، بڑا فائدہ ہوگا۔ کہا رافضی کہتے ہیں او میرے خالق، تجھے لم یولد میں کہوں، تیرے گھر میں یہ بچہ بتا کون ہے؟ کون ہے علی تیرے گھر میں؟ تو بدن میں نہیں، رب کا بدن نہیں، اور علی کے بارے میں تو بدن میں نہیں، یہ بشر نہ لگے، یہ بشر نہ لگے، تو بتا پھر دونوں میں خدا کون ہے؟ خدا کون ہے؟ ان کے ساتھ تمہارا پیار ہے، ان کے ساتھ اہل ایمان ہے۔ دل تو کرتا ہے رب کی تعریف کروں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ آج مسجدیں بے آباد ہیں اور مقبرے آباد ہیں۔ میرے سائیں اور میرے مربی سید بدیع الدین شاہ راشدی شیخ العرب والعجم رحمہ اللہ، کسی نے کہا کر سائیں، کہاں؟ کہا دیکھو ہمارے بابے کی کرامت، دیکھو جمعرات کے دن ہزاروں نہیں لاکھوں کا اجتماع۔ کمال تھا شیخ کا، کمال تھا، کمال۔ کہا نہیں، تمہارے بابے کی کرامت نہیں، یہ تمہاری بیویوں اور بیٹیوں کی کرامت ہے جو دربار پر جاتی ہیں، ان کے پیچھے یہ لفنگے جاتے ہیں۔ عورتوں کو تم روک لو، پھر دیکھو درباروں پر کتنے جاتے ہیں۔ لاجواب کر دیا۔ اہل ایمان، او اہل ایمان، اللہ کی توحید ہے، اساس ہے من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح من والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل۔ رواہ البخاری، رواہ البخاری۔ اٹھاؤ بخاری کو اور پڑھو، جو یہ گواہی دے دے۔ اور امت کی اکثریت کیا گواہی دے رہی؟ پشتن پاک کا یہاں تعویذ بندھا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، اور اہل حدیث سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نے باندھا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، ہو زیدی اور بلائے کوئی مجھے، اور میں وہاں بیٹھوں اور اس کی تعویذ بندھا رہے، یا تعویذ نہ ہوگا یا زیدی نہ ہوگا۔ اور تمہارے اندر جرأت ہونی چاہیے، سر اٹھا کر چلو، سینہ تان کر چلو، کہ دھرتی پر رب تمہاری وجہ سے ان قبر پرستوں کو بھی رزق دے رہا۔ تم کہو گے کیا کہہ دیا؟ علماء کہہ سکتے ہیں، زیدی کیا کہتا ہے؟ سچ کہتا ہوں، حق کہتا ہوں۔ میرے پیغمبر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، کہا جب تک زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہتا رہے گا، سورج بھی قائم رکھے گا، چاند کو بھی قائم رکھے گا۔ پھر کیوں نہ کہوں، زمین پر رب کو پکارنے والے رب محمد کی قسم اگر کوئی جماعت ہے تو وہ اہل حدیث۔ جب تک یہ زندہ رہیں گے، ان کا ایک بچہ بھی قبر پرستوں کو بھی رزق ملتا رہے، اور جب دھرتی پر یہ نہ ہوئے، نہ آسمان رہے گا نہ زمین، غیروں کے دروں پر جا کر۔ آخری بات کرتا ہوں، آخری بات، مجھے بول کر جواب دیجئے گا۔
جب دنیا میں یہ حجویری نہیں تھا تو خزانے کون دیا کرتا؟ آواز نہیں آئی؟ سفر تو میں کر آیا ہوں، تقریر تو میں کر رہا ہوں، گلا تو میرا خراب ہے، بتلاؤ جب دنیا میں علی حجویری نہیں تھا خزانے کون تقسیم کیا کرتا؟ مجھے بتلاؤ جب دنیا میں علی حجویری ماں کے پیٹ میں تھا اس کے ماں کے پیٹ میں علی حجویری کو رزق کون دیتا تھا؟ مجھے بتلاؤ جب دنیا میں سلطان باہو نہیں تھا طوفانوں کا رخ کون موڑا کرتا تھا؟ اللہ جب دنیا میں نظام الدین اولیاء ملتان کا بزرگ نہیں تھا تو شفا کون دیتا تھا؟ اللہ اے سن لو جب دنیا میں میرے اسلام آباد کا گولڑ بھی نہیں تھا تو پھر پیٹ کے السر کو شفا کون دیتا تھا؟ جب دنیا میں امام بری نہیں تھا تو قسمتیں کھری کون کیا کرتا تھا؟ اللہ پھر سن لو قیامت تک وہابی کہتا رہے گا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، روڑے اٹکاؤ، دھمکیاں دو، پرچے کٹواؤ، جیلوں میں بند کرو، سلاخیں ڈالو، بیڑیاں ڈالو، ہم انشاءاللہ یہ جنگ جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک اسلام آباد کے ایوانوں میں اللہ کی توحید کا اور پیغمبر کی رسالت کا پرچم لہرا نہیں جاتا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔